آپ نے پہلے سر نثر اور نظم اور شاعری کے حوالے سے بات کی تھی، تو نثر کے حوالے سے میں نے جس ادیب کو پڑھا وہ اشفاق احمد کو پڑھا۔ ان کا ایک پروگرام چلتا تھا اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی زاویہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بیروت کا، تو وہ میں آپ کو سنانا پسند کروں گا، ٹھیک ہے؟ مطلب لبادہ ہے ہمارا ہم محلے میں، ٹھیک ہے؟ بیروت کے اندر جناب اشفاق احمد لکھتے ہیں ایک واقعہ انتہائی عظیم واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کا یہ جو دور ہے اس کے اندر اگر کسی کو واقعہ سنایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ لائیں جی کتاب لائیں، کس کتاب میں لکھا ہے، کوئی دلیل لائیں، کیونکہ ہماری فضا ایسی ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک، خدا ہے، اور قرآن میں اگر کوئی واقعہ آ رہا ہے تو خدا کو یہ بتانے یا جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں اور یہ کن لوگوں کے لیے۔ اگر آپ سورۃ القصص کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ حضرت یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ اس میں شروع میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، واضح کتاب ہے، لیکن یہ ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں۔ اگر قرآن بھی ماننے والوں سے بات کر رہا ہے، جو نہیں مانتے تو ان پر تو اثر ہی نہیں ہے، ماننے والوں کے لیے۔ تو میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں، بیروت کے اندر انہوں نے انتہائی کمال بات۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر یہ ہمارے یہاں کے ایک بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے ہی عظیم بادشاہ تھے۔ انہوں نے میرے خیال میں ایک کتاب بھی لکھی ہے فتاوی عالمگیریہ، یہ ہمارے جو علماء ہیں ان کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے اس کتاب۔ یہ ایک دن اپنے سلطنت کے اندر بیٹھے تھے اور ایک بیروپیہ جو ہے ان کی بارگاہ میں آئی۔ اس بیروپیہ نے کہا کہ حضور بلا شبہ آپ بھاڑ یا میراثی لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں ایک فنکار، میں اپنا روپ تبدیل کرتا ہوں اور مجھے بڑے بڑے دانشور لوگ جو ہیں وہ پہچان نہیں سکتے۔ آپ ایک انتہائی دانشور اور عظیم شخص ہیں، میں اپنا روپ تبدیل کروں گا اور اگر آپ مجھے پہچان گئے تو جو آپ کا من کرے وہ کر، اور اگر نہیں پہچان پاؤ گے تو میں آپ سے 500 روپے انعام کے طور پر۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا، آپ کی دانش کیا، آپ کی حکمت کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے یہ شرط قبول کر لی کہ میں پہچان لوں گا۔ اب یہ کندن بیروپیہ وہاں سے چلا گیا اور بادشاہ وقت جو ہے وہ بھی اپنی جس طرح سے امان سلطنت میں مصروف ہو گیا۔ اب کندن بیروپیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بادشاہ کے سامنے اور پوری سلطنت کے سامنے، وہ سوچو بچار میں مصروف ہو گیا اور اس نے بادشاہ سے کے حوالہ سے لوگوں سے کچھ باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ بادشاہ وقت جو ہیں یہ ساؤتھ انڈیا کے اندر جا کر نا مرہٹوں اور بہمنی لوگوں پر ہر سال جا کر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس سال انہوں نے نہیں جانا، آئندہ سال یہ حملہ کریں گے۔ تو یہ جو بیروپیہ تھا یہ پیادہ چلا اور ان علاقوں میں پہنچا، ٹھیک ہے؟ جب ان علاقوں میں یہ پہنچا تو وہاں پر اس نے اپنا روپ تبدیل کیا اور اس نے سر جو روپ دھارا نا، اس نے بڑی بڑی داڑھی رکھ لی، سفید کپڑے پہن لیے، گلے کے اندر بڑے ہار وغیرہ اور منکے وغیرہ پہن کر وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا۔ اب جیسے ہی وہاں جا کر یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا تو لوگ اس کے پاس جمع ہونے شروع ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے معاشرے میں فطرت ہے لوگوں کی، جہاں پہ بھی کوئی ہوگا اس طرح کا تو لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس آتے، اپنی حاجات کے لیے دعا کرواتے، یہ اللہ کے حضور دعا کرتا اور اللہ میاں اس دعا کو قبول کرتے اور لوگوں کی حاجات پورا ہونا شروع ہو گئے اور بطور ایک ولی اللہ مشہور ہو گئی۔ اب سال گزرا اور بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر بھی وہاں پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا وہاں پر، انہیں فتح نہیں، بڑا مضبوط قلعہ تھا ان لوگوں کا، بہمنیوں کا۔ اس نے پھر حملہ کیا، پھر فتح نہیں، اس نے پھر کیا، پھر یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ وقت یہاں پر ایک اللہ کے ولی ہیں، وہ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، آپ ان کے پاس جائیں وہ دعا کریں گے۔ وہی بیروپیہ کندن۔
بادشاہ وقت کندن کے پاس گیا، اسے تو نہیں پتا تھا وہ یہ تو وہی ایک والا ہے۔ وہی والا ہے، اللہ والا ہے۔ وہ بیٹھا تھا اور یہ پہنچے اس کے پاس اور وہاں پر دست بوسی کی اور کہا کہ میں حملہ کرنے والا ہوں اور پتہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں کل حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کل آپ نے حملہ نہیں، میں اللہ کے حضور دعا کروں گا، پرسوں نماز ظہر کے بعد آپ نے حملہ کرنا ہے، فتح ہو۔ اچھا بادشاہ وقت نے ایسا ہی کیا، ہو گیا واپس، اور اس نے نماز ظہر کے بعد حملہ کیا، اسے فتح ہوا۔ وہ واپس آیا، قدموں پہ گر اور کافی انعام و اکرام دینے کی کوشش کی۔ اور اس وقت اس نے دو بڑی وہاں کے قصبے اور علاقے جو ہیں اسے نام کرنے کی کوشش کی۔ وہ کتاب والے اشفاق احمد لکھتے کہ ہمارے اکاڑ اور پتوں کی کے برابر کے وہ دو علاقے، اچھا ٹھیک ہے، اور 7 پشتوں تک اس کے نام کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ اس بیروتی نے کہا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے لیتے کچھ نہیں ہے، لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، جو آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے، جو آپ کو عطا کر رہا ہے وہ اللہ والا۔ بادشاہ وقت جو ہیں اورنگزیب عالمگیر یہ پریشان ہو کر واپس آ گئے کہ یہ کمال کا آدمی ہے، اس کی دعا سے اللہ نے مجھے فتح نصیب فرمائی ہے، اور اسی کی دعا سے مجھے یہ مقام ملا ہے، اور ہماری سلطنت کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ لیکن اس نے دنیا پر تھوکا ہی نہیں، اس نے لیا ہی کچھ نہیں۔ جیسے ہی شہنشاہ وقت واپس اپنی سلطنت پہنچا اور وہاں پر جا کر اپنے تخت پر تخت نشین ہوا اور اپنا فرمان سنایا تو یہ کندن پیچھے پہنچ گیا۔ اچھا بادشاہ سلامت اپنے تخت سے نیچے اترے کر بابا آپ مجھے بتاتے میں آپ کے پاس آتا، آپ کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضور اب میں نہیں آنا تھا، میری باری تھی، اب میری باری تھی۔ اور انہوں نے اپنا روپ کھولا اور کہا کہ لائیں جی میں جیت گیا، لائیں میرا 500 روپے۔ 500 روپے بڑی مزے کی بات ہے سر۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یار تو وہی ہے جو مجھ سے یہ چیلنج کر کے گیا تھا؟ اس نے کہا جی میں وہی۔ تو بادشاہ نے کہا جب میں آپ کو 7 پشتوں تک اتنی دولت دے رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں قبول کی؟ آپ 500 کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 500 میرے حق بن، وہ میرا حق نہیں تھا، وہ میرا حق نہیں تھا۔ اور دوسری بات جو میں روپ دھار کے بیٹھا تھا وہ اللہ والوں کا تھا، اللہ اور اللہ والوں کے روپ کے اندر پھر 2 نمبری بندہ، 2 نمبری